سابق صدر پاکستان و آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی رحلت کے بعد امریکہ میں پہلے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ دعائیہ تقریب کا اہتمام جنرل پرویز مشرف کے معتمد خاص ارشد خان نے دیرینہ ساتھیوں ڈاکٹر تجمل گیلانی، ارشاد شیخ اور طاہر پیرزادہ کی بھرپور معاونت سے کیا تھا۔ عاطف خان اور وسیم سید نے پروگرام کی کامیابی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جنرل پرویز مشرف کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حکم فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ امام احمد علی صاحب کی آپ نے تلاوت سنی۔ کووڈ کے زمانے میں جو انہوں نے کام کیا اور جو خدمت کی ہماری قوم کی، اور جس بہادری سے کووڈ میں جو لوگ نکلتے نہیں تھے، جس طریقے سے انہوں نے ماشاءاللہ سارے فرائض انجام دیے، خاص طور پہ تحجید و تفہیم سلسلے میں چاہتا ہوں ایک بھرپور طریقے سے ان کے لیے آپ نعت رسول مقبول بھی پیش کی گئی۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم۔ اور اگر اجازت ہو تو میں یہ بات کہہ دوں، آسماں جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب نیا کوئی پیمبر نہیں آنے والا، ہے وطن خانہ بدوشوں کا یہ ساری دنیا، عمر بھر چلتے رہو گھر نہیں آنے والا، عمر بھر چلتے رہو، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اور اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں ہے۔ معروف دانشور و کالم نگار وکیل انصاری نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ حوالے سے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور جو جن کو آپ فارن افیئرس کہتے ہیں اس پہ لکھے، ان سے بڑی اچھی باتیں بھی ہیں۔ ان کی کتاب اگر آپ نے پڑھی ہے تو اس کتاب کو دیکھیے کہ کیا اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اور بہرحال ہر لیڈر متنازع ہوتا ہے، ان کو متنازع بنایا گیا نہیں بنایا گیا کیا تھا، لیکن آج جب ہم جمع ہوئے ہیں تو ہم وہ چیزیں سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی جو خراج عقیدت ہے، جو انہوں نے اچھے کام کیے، اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی نمایاں کردار کی حامل خواتین نے بھی پروگرام میں شرکت کی اور جنرل پرویز مشرف کی زندگی و کارناموں پر روشنی ڈالی۔ I was the first female student for the social work education over in Boys College Ukana. تو یہ ساری وہ ان کی کاوشیں جن کی وجہ سے میں نے یہ دیکھا کہ صرف انہوں نے کراچی میں نہیں، جیسے ابھی کراچی کی بات ہوئی، جو جہاں پر تھا انہوں نے جو ان کی کاوشیں دیکھی، ملک پاکستان کے ہر کونے میں انہوں نے خواتین کے لیے بہت سارا امریکہ میں کرتے ہیں۔ مجھے تو یہ یہاں بھی یہ فیل ہوا کہ یہاں بھی میری ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے۔ ریلی سوری اگر کسی کو برا لگتا ہے تو I'm really sorry about that۔ وہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہ 33% جو خواتین تھیں، انہوں نے کہا جتنے بھی گورنمنٹ آفیسرز ہیں اور جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے، کیونکہ میں ظاہر DMG آفیسر ہوں اور ایڈمنسٹریٹو گروپ سے میرا تعلق ہے، تو 33% جو آفیسرز تھے وہ ایڈمنسٹریٹو سروس سے جو تھیں وہ فیمیل تھیں، 19 میں۔ خراج تحسین پیش کروں گی ارشد بھائی کو اور عاطف کو کہ انہوں نے اس مغفرت کی محفل کا انعقاد کیا، کیونکہ کامنلی ہمارے یہاں یہ پرسیپشن ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، کہ ہم ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے پروگرامز انعقاد کرتے ہیں جن سے ہمیں دنیاوی طور پہ یا زندگی میں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کی باتیں، مرنے کے بعد کسی کے لیے پروگرام اس طرح ارینج کرنا مغفرت کا، یہ بڑی بات ہے۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ پروگرام ارینج کیا۔ میرا ان کا تعلق جو میں سمجھتی ہوں، جو میری ان سے ریلیٹیبلٹی تھی وہ یہ تھی مینلی کہ ان کا آرمی سے تعلق تھا، اور میں بھی آرمی کے گھرانے سے، میرے والد میرے سسر آرمی میں رہے ہیں، تو ہم ان سے ایک ریلیٹیبلٹی فیل کرتے تھے۔ دوسرے ان کا کراچی سے تعلق تھا، تو ہمیں لگتا تھا کہ ان کی تھنکنگ جو ہے اب تک جو بھی
پولیٹیکل لیڈرز پاکستان میں پریزیڈینشیل پوزیشن تک پہنچے ہیں ان سے یہ والی ریلیٹیبلٹی نہیں تھی. ہم کراچی والے ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگنور کیا جاتا ہے, مگر پرویز مشرف کے ٹائم میں ایسا نہیں لگا. انہوں نے کراچی پہ توجہ دی, کراچی کے حالات بہتر. اس بات تھی جو ان کا ایک حوالہ کسی سے مجھے جب پتہ چلا تھا تو مجھے بہت خوشی بھی ہوئی تھی, اور ہم جب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ایک کمانڈو تھے, ایک سچے مسلمان تھے, اور ایک ایسے وقت میں خاص طور پر ان کی شخصیت کا وہ پہلو کبھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے جب خانہ کعبہ پر دہشت گردوں کا قبضہ ہوا تھا. اور اس وقت وہ واحد شخص تھے جنہوں نے کمانڈو کے طور پر جو طریقہ کار اپنایا کہ اس جگہ پر کسی کا خون خرابہ بھی نہ ہو, اب کس طریقے سے ہم اس جگہ سے دہشت گردوں سے اس قبضے کو چھڑا سکیں. مقررین نے مرحوم صدر پرویز مشرف کے دور حکومت کے مختلف پہلو اجاگر کیے اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات کا تفصیلی ذکر کیا. میں نے جو دیکھا یا ان سے سیکھا, میں اس وقت بھی چیف کوآرڈینیٹر تھا پاکستان میں, اور یہ وہ واحد شخصیت تھی جس نے پاکستان کے اندر ٹیررزم کا محاسبہ کیا. ایسی شخصیت پرویز مشرف صاحب ٹوٹل اینٹی ٹیررسٹ تھا. پاکستان کی سالمیت کے لیے انہوں نے اگر کوئی ملک دہشت گرد تھا اس کا بھی مقابلہ کیا, اگر اندرونی طور پر سہولت کار تھے ان کا بھی مقابلہ کیا, اگر کوئی بیرونی دیگر جگہوں پر ایسے لوگ تھے تو ان کا بھی مقابلہ کیا. اور پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسا لیڈر آ جانا اور پاکستان کے اندر سے ایسے کانٹے اور ایسے نسور اٹھا کے باہر پھینکنا, یہ لیڈر بہت کم دیکھے گئے. جناب پرویز مشرف صاحب کی آپ نے تو سب تعریفیں کی, جو انہوں نے کوئی پولیٹیکل, کوئی ایجوکیشن, کوئی جو بھی کام کیے, مگر ان کی ایک تعریف جو ہے نا, جتنے وہ جذباتی اور بہادر تھے, ہمارے جلدالو میں ایسا بہادر پیدا ہی نہیں ہوا. میں کشمیر سے چونکہ میرا تعلق ہے, وہ کشمیر آزاد کرا کر چھوڑتے وہ انڈیا میں داخل ہو چکے تھے, کارن فارڈ نے جو ہے نا وہ گھل مل جانے والے انسان. He never had that kind of stiff neck attitude. جونیئر آفیسر کے ساتھ مل جانا, بات چیت کرنا, سلیو رول کر کے آ جانا, ہاں زاہد صاحب کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جنو صاحب ہم میجر, ٹھیک ہے جی جونیئر وہ بھی, اینی ویز ہاں زاہد صاحب کیا ہے. بٹ he was a very nice person. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. ایز اے ملٹری کمانڈر, ایز اے پریزیڈنٹ, he did his best. اینڈ میں پھر بھی ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کے درجات کو بلند کرے, اور آپ سے بھی گزارش کروں گا دعا کیجیے. تھینک یو ویری مچ. 1965 اور 1971 کی جنگ میں انہوں نے حصہ لیا, اور کارگل میں انہوں نے انڈیا کی گردن کو دبوچ لیا تھا اور ان کے ویک پوائنٹس کو پکڑ لیا تھا, لیکن چند ملک دشمن عناصر نے اس کو معاملے کو رفع دفع کرایا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. آج ابھی جو ایک انڈیا کے کانگریس مین نے, اس کا نام ششی ہے, اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ پرویز مشرف وہ ہمارا ناقابل تسخیر دشمن ہے جس کو ہم ابھی تک تسخیر نہیں کر سکتے اور نہ ہم اس پہ قابو پا سکیں. لیکن افسوس کہ ہماری کانگریس اور ہمارے سینیٹر میں ایسے بدنما عناصر ہیں جو ان کو غدار کہتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنا چاہتے. ان لوگوں کو NRO آرٹیکل 6 تو ان پر لگنا چاہیے جو کنٹری سے ڈالر جو ڈرین کیے جا رہے ہیں, اسمگل آؤٹ ہوئے جا رہے ہیں. دیکھیے جنرل مشرف صاحب کی نہ کوئی ایان علی نکلی, نہ کوئی پاپڑ والا نکلا, نہ کوئی مقصود چپڑاسی نکلا. وہ صرف ملک کی خدمت ہی کرتے رہے. ملک کی اکانومی بڑی اچھی کی, جہاں کراچی وغیرہ دوسرے شہروں کو بڑی ترقی تھی, بلوچستان میں جو روڈز کا وہ جال بچایا. تو مجھے یہ بڑا افسوس ہوا کہ پاکستان کی سینٹ میں وہ جہاں پر PTI سینیٹر نے کہا کہ دعا کی جانی چاہیے, تو اپوزیشن کے ایک لیڈر نے کہا کہ نہیں کی جانی چاہیے. حالانکہ آج تک ایسا نہیں سنا کہ دعا نہ
कि पाकिस्तान फर्स्ट, या एक और जो उर्दू में अगर उसका तर्जुमा यही है कि सबसे पहले पाकिस्तान। हकीकत यही है कि पाकिस्तान के दरवाजे पे बंद कर दिए गए, गद्दार कहलाए गए, उनको सजाए मौत दी गई। मैं तारीख का स्टूडेंट हूँ और मेरा ख्याल है कि मैंने सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान भी देखा है। मैंने वो ज़माना भी देखा है कि जब अय्यूब खान का जलसा था, अय्यूब खान इलेक्शन लड़े और सिर्फ 2 जगह से वो हारे थे, एक कराची और दूसरा मशरक़ी पाकिस्तान। फातिमा जिन्ना उनके मुकाबिल थी। फातिमा जिन्ना जो कायदे आज़म की बहन थी, उस वक्त उनको गद्दार। तकरीब के मेज़बान अरशद खान ने अपने ख़िताब में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुखालिफिन के मुख्तलिफ इल्ज़ामात के जवाब दिए। वो भी आपको बता सकता हूँ मैं। अभी हालिया जब उनका इंतकाल हुआ, उनकी मैयत जब पाकिस्तान गई, तो सेनेट में एक वाक़या हुआ कि सेनेट के चेयरमैन संजरानी ने कहा कि जी उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए। तो मुश्ताक अहमद जो कि जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, जो इनकी एक ही सीट है, उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ की यहाँ पर दुआ नहीं होगी। मैं उस ऐवान के उस सेनेटर को और जिन्होंने उसका साथ दिया, उनको सबको मैं मुस्तरद करता हूं और मैं बबांगे दहल कहता हूं कि हमने यहां पर न्यूयॉर्क से बैठ के दुआए मग़फ़िरत की है उनके लिए। अगर कोई रोक सकता है तो रोके। जो लोग परवेज़ मुशर्रफ को जानते हैं, जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के लिए काम किया है और जिन्होंने देखा है कि परवेज़ मुशर्रफ किस तरीके से मिलनसार इंसान थे, किस किस्म के बहादुर इंसान थे और पाकिस्तान के लिए उनकी क्या खिदमत हैं, तो वो कभी भी परवेज़ मुशर्रफ के लिए इस किस्म की बात नहीं कर सकते। और एज ए मुसलमान ये बात इंतहाई मैं उसको मुसरत करता हूं, कंडेम करता हूं कि उन्होंने एक मुसलमान के लिए दुआ करने से पूरे ऐवान को रोका। अब उनसे जब बात करते हैं तो कहते हैं कि जनाब कि आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान की बेटी को बेचा। और ये बड़ा, आप मेरा ख्याल है सभी सुनते होंगे ये बात, कि 3 चीजें वो बात करते हैं कि लाल मस्जिद में बच्चों को मार दिया, आफिया सिद्दीकी को बेच दिया और अकबर बुख्ती को मार दिया। ये मेरा ख्याल सुनते होंगे सारे जी। तो आफिया सिद्दीकी के बारे में मैं आप सबको ये बताता चलूं कि जो लोग वाकिफ नहीं है और वो जाहिल लोग जो आफिया सिद्दीकी का नाम लेते हैं, उनको भी बताता चलूं कि आफिया सिद्दीकी यहां अमेरिका में रहती थी, यहां पर उनके केसेस बने, वो यहां से निकल गई और यहां वो उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उनको अफगानिस्तान से गिरफ्तार किया गया था, पाकिस्तान से नहीं किया गया था। और उसके बाद जिन्होंने गिरफ्तार किया था वो पाकिस्तानी फोर्सेस नहीं थी, वो अफगानी फोर्सेस थी। और उसके बाद उन्होंने एफबीआई के हवाले कर दिया। एफबीआई उनको कराची लेके आई और कराची में उनको इंटरोगेट किया गया और उसके बाद वो वहां से उनको अमेरिका ले आए। यहां पर उनके मुकदमे थे, जो भी था, और फिर जो कुछ हुआ सबके सामने। वो हमारी बहन थी, हमारे मुल्क की बेटी थी, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी हमदर्दी उनके साथ है, सबकी हमदर्दी उनके साथ है। लेकिन ये एक वाकया है कि जो गलत तरीके से परवेज़ मुशर्रफ पर डाला जाता है। और जिस वक्त अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि हम तुम्हें पत्थरों की दुनिया में पहुंचा देंगे, आप हमारे साथ हो या उनके साथ हो, तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि अगर ये लोग होते तो ये जमीन पर लेट जाते। लेकिन मुशर्रफ साहब ने इंतहाई दिलेरी के साथ और हिकमत अमली के साथ अमेरिका का कहा कि ठीक है हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था और जो भी होता वो ये करता। तो बहरहाल वो फिर अमेरिका के इत्तेहादी बने और उसके बाद फिर आपको पता है कि जब इत्तेहादी बनते हैं तो बहुत सारे काम जो ना भी करना चाहें तो आपको करने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो मुशर्रफ साहब नहीं भी करना चाहते थे लेकिन उन्होंने की। लेकिन उस सारे गर्दाब से पाकिस्तान को निकाला। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था, आप यकीन करें, सिवाय एटम बम के अलावा कुछ नहीं था पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान को बेहतरीन तरीके से रखा और वहां पर सारा हर चीज का खात्मा किया। ना वहां पर महंगाई थी, ना पर डॉलर आज जिस तरीके से उर्द हुआ है, ना डॉलर का ही हाल था। तो मैं समझता हूं कि जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग सब आए और आपने इसमें उनकी दुआ, उनके लिए दुआ की और
उनके लिए चंद अल्फाज अदा किए और मैंने भी चंद चीजें शेयर की हैं, तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए। शुक्रिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिमा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। दुआए मग़फ़िरत की गई, फ़ोटो सेशन हुआ, पुरतकल्लफ़ खानों से शुरका की तवाज़ो की गई। जाहिद शहबाज, पाक वतन टीवी, न्यूयॉर्क।